ہمارے اتر پردیش ایک شنکراچاریہ ہیں، ایک جگہ میری ان سے ملاقات ہوئی پروگرام کے اندر. وہ شنکراچاریہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا ٹائٹل یہ تھا اسلام آتنکواد، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی اسلام آدرش. میں نے سوال کیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے اسلام کو آتنکواد سے جوڑا تھا، اس کے بعد آپ نے اسلام کو آدرش بتایا ہے. شنکراچاریہ نے کہا جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا، جب میں نے ان کے اخلاق کو دیکھا تو میں نے یہ کتاب لکھی اسلام آتنک، لیکن جب میں نے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے اخلاق تو خراب ہو سکتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں. میں نے پھر یہ کتاب لکھ دی اسلام آدرش. تو میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم کی سنتوں پر عمل کیجئے، نبی کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجئے، جیسے نبی کے اخلاق تھے اپنے اخلاق کو ویسا بنائیے. آج ایک مسلمان کا حال کیا ہے؟ وہ بڑے بازار کسی مسلمان کی ماں کو گالی دے دیتا ہے، وہ اس کی بہن کو بیٹی کو گالی دے دیتا ہے، اور پھر وہ مسلمان اس کی گالی کا جواب بھی ماں کی گالی میں دیتا ہے. میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ما کان رسول اللہ فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے نبی نہ تو کبھی گالی دینے والے تھے اور نہ کبھی گالی کا جواب گالی سے دیا کرتے تھے. میرے نبی کا تو حال یہ ہے، کچھ یہودی گزر رہے ہیں، انہوں نے نبی سے سلام کرتے ہوئے مذاق کیا اور کہا یا محمد السلام علیکم، آئے محمد تجھ پر موت ہو. ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، نبی نے جو سلام سکھایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور اس کی رحمت ہو تم پر اور اس کی برکتیں ہو تم پر. یہودی سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، آئے محمد تم پر موت ہو. اما عائشہ کو غصہ آیا، فرمایا وعلیکم السلام، تم پر بھی موت ہو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی وہ آپ کو بد دعا دے رہا ہے، اے اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے موت کی دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ہمیں اس کی طرح جواب نہیں دینا ہے، ہمیں بس اتنا کہنا ہے وعلیکم، تم پر بھی جس کی دعا تم میرے لیے کر رہے ہو وہ تم پر بھی ہو. یہ میرے نبی کا اخلاق تھا. میرے نبی کو مارنا، میرے نبی سے کسی کو ڈانٹ کھانا تو دور کی بات ہے، جو نبی پر ظلم کرتا ہے اللہ کے رسول اس کے لیے بھی خاموش رہتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، سجدے میں گئے، کسی نے پیچھے سے کپڑا ڈال کر نبی کی گردن پر گانٹھ لگا دی اور زور سے کھینچتے جا رہے ہیں. اتنا زور سے کھینچا اللہ کے حبیب بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ چھوٹی سی عمر ہے، کھیل رہی ہیں. کسی نے کہا فاطمہ جا دیکھ تیرے ابو کو آج دشمنوں نے کتنا مارا ہے. حضرت فاطمہ جاتی ہیں، اپنے ابو کو دیکھا، نگاہیں آسمان پہ اٹھ گئی. آئے اللہ آج کافروں نے میرے باپ کو مارا ہے. آئے اللہ میرے باپ نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی ہے، میرے باپ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا ہے، میرے باپ نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے. ایک آدمی آیا، ایک بدو آیا، ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد میں پیشاب کرنے لگا. صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے صحابہ رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو. اس نے پیشاب کر لیا. اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس بلایا. اوہ لوگوں دیکھو میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے. آئے میدنا پور کے لوگوں، آئے بنگال کے لوگوں، میرے نبی کا اخلاق دیکھو. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دیہاتی مسجد میں پیشاب کرتا ہے، اللہ کے رسول اس کو مارتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول اس کو گالی نہیں دیتے ہیں. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں اور بڑے پیار سے
بڑی محبت سے سمجھاتے ہیں یہ مسجد آئے میرے صحابی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں رکوع کیا جاتا ہے، یہاں سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا اور خاموشی کے ساتھ مسجد سے نکل گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس نے جو پیشاب کیا ہے اس کی گندگی پر پانی ڈال لو۔ صحابہ نے پانی ڈال کر کے صاف کر دیا۔ نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اللہ کے رسول امام بنتے ہیں، صحابہ مقتدی بنتے ہیں، اللہ کے حبیب صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ آدمی بھی آ گیا جو ابھی پیشاب کر کے گیا تھا، یہ مسجد میں آ گیا اور صحابہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، اس نے بھی نیت باندھ لی۔ اللہ کے نبی کہتے اللہ اکبر، سارے صحابہ رکوع میں جاتے ہیں، یہ بھی رکوع کرتا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، سارے صحابہ اٹھتے ہیں، یہ بھی اٹھتا ہے اور کہتا ہے آئے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما اور کسی پر رحم۔ صحابہ کہتے ہیں اچھا بیٹا ابھی تو پیشاب کر کے گیا ہے، ٹھیک ہے صحابہ نے چھوڑ دیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ کسی پر رحم مت فرما، نماز ہو جائے۔ نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے بلائے دھرا، کہا یہ تم نے کہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، محمد پر رحم فرما، یہ مت کہو، کہو اللہ سب پر رحم فرما، اللہ کی رحم کو، اللہ کی رحمت کو باؤنڈ نہ کرو، محدود نہ کرو۔ تو یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ آپ ڈانٹتے نہیں تھے، جب وہ اپنے گاؤں گیا، اپنی بستی گیا، کہا ولا شتمنی ولا قہرنی ولا غضبنی، میں محمد کے پاس سے آ رہا ہوں، اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، اس نے مجھے مارا نہیں، اس نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، اس نے مجھے ڈانٹ نہیں لگائی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول کتنے بااخلاق تھے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو گیا، ایک صحابی کو جوش آیا، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو گلے ملنے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ۔ یہ نبی کے اخلاق ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کچھ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں آئے مائی عائشہ یہ بتائیے کیف کان خلق، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق تو قرآن تھے، میرے نبی کا اخلاق یہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے سرتاج میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ حال تھا، اللہ کے نبی یفلی ثوبہ، اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا دھو لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے، آپ اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے تھے، اپنی جوتیوں کو صاف کر لیتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے نبی کا حال تو یہ تھا کہ گھر کے کاموں میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں ایسے اخلاق اپناؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹا لیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلیکم، آئے لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ نبی کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب مجھ سے خوش ہوتی ہو؟ میں سمجھ جاتا ہوں جب تم کہتی ہو بلا ورب
محمد، اللہ محمد کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو، اور جب تم یہ کہتی ہو بلا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی ما اہاجر الا الاسم، اللہ کے حبیب میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ یہ حال ہے اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول ایک سفر میں ہے، حضرت عائشہ نئی نئی شادی ہوئی، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ چلو ایک ریس لگاتے ہیں، عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، عائشہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ اما عائشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، اور اس دوڑ میں اما عائشہ جیت جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب ہار جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ جیت کے اللہ کے حبیب ہار گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اس دوڑ میں حضرت عائشہ ہار جاتی ہیں اور اللہ کے حبیب جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تمہیں ہرا دیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، مسکراتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی بیویوں کا خیال رکھیے۔ کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آئے اللہ کے رسول ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں، پیڑتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے منع کیا صحابہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو، اے صحابہ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنی بیویوں کو مارو نہیں۔ صحابہ نے مارنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد صحابہ آئے اللہ کے رسول آپ نے کہا بیویوں کو مارنا نہیں، ہم نہیں مار رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب اب وہ بیویاں ہمیں مار رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب اب وہ ہمیں ڈنڈا دکھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مار لینا، تھوڑا سا، اور زیادہ تیز مت مارنا، مار اتنی ہو جیسے مسواک کی ضرب ہو، اس سے سخت ضرب نہ ہو۔ صحابہ گئے اور پورے مہینے کا ٹیسٹ کھیل دیا، پورے مہینے کی مار کٹائی ایک ہی دن میں کر ڈالی۔ وہ پھر بیچاری عورتیں دوڑتی دوڑتی آئیں، اللہ کے رسول نے کہا تھا میں اتنی تیز تمہیں مارنے کے لیے نہیں کہا۔ لوگوں اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرو میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کا اخلاق ایسا ہے، آپ اپنی بیویوں پر ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ میرے نبی کا اخلاق میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے عمدہ اخلاق اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ، پانی نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے کہتے ہیں میں تمہارے برتن میں اپنی 2 انگلیوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ اس عورت نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے، امام کائنات نے اپنی دونوں انگلیوں کو برتن میں داخل کیا، اور جیسے ہی برتن میں داخل کیا اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اللہ کے رسول کی انگلیوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو پی لیتے ہیں، جس کو جیسے ضرورت تھی اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ جب ضرورتیں پوری ہو گئی وہ پانی بند ہو گیا، وہ عورت جانے لگتی ہے، اس کے برتن سے پانی کم نہیں ہوا، برتن ویسا کا ویسا بھرا ہوا ہے۔ وہ عورت جا رہی ہے، اللہ کے حبیب اس عورت کو روک لیتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ، اس عورت نے ہماری اتنی مدد کی ہے، اس کو کچھ اجرت تو دے دو، اس کو کچھ ہدیہ تو دے دو۔ تو جو صحابہ کے پاس تھا دے دیا، کسی نے کھجور دے دیے، کسی نے ستو دے دیا، جو جس کو میسر تھا دے دیا۔ وہ عورت اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ کچھ سالوں کے بعد جب فتوحات کا وقت آیا، جب ممالک فتح ہونے لگے، گاؤں فتح ہونے لگے، بستیاں فتح ہونے لگی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خبردار کیا تھا آئے میرے صحابہ خبردار خبردار، اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ وہ عورت جس نے پانی کے لیے ہماری مدد کی تھی اس کی بستی پر حملہ نہ کرنا۔ صحابہ اس کی بستی پر حملے نہیں کر رہے ہیں، آگے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے والی بستی پر بھی حملہ ہو
رہا ہے, ساری بستیوں پر حملہ ہو رہا ہے, مگر اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے. وہ عورت سمجھ جاتی ہے, سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے, آئے میرے گاؤں کے لوگوں, آئے میری بستی کے لوگوں, کیا تمہیں معلوم ہے محمد کے ساتھی ہمارے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں نے ایک مرتبہ محمد کی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس مدد کا بدلہ بھی تک محمد چکا رہا ہے. جب ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو پورا کا پورا گاؤں اسلام لے آتا ہے, پورا کا پورا گاؤں مشرف اسلام ہو جاتا ہے. یہ نبی کے اخلاق نہیں تو اور کیا ہے, جس نے میرے پیارے بھائیوں دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا. یہ نبی کا اخلاق نہیں تو اور کیا ہے. نبی کا دشمن سمامہ بن اسال کو پکڑ کر کے لایا گیا. اللہ کے حبیب آئے, کہنے لگے سمامہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا ان تقتل زاد من و ان تنعم لا منعم. آئے محمد میں تمہارا دشمن ہوں, اگر قتل کرنا چاہو تو قتل کر دو, اگر چھوڑنا چاہو تو تمہارا احسان ہوگا. آپ چلے جاتے ہیں. وقت پر سمامہ کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے, اس کی ضیافت میں کوئی کمی نہیں ہے. دوسرے دن آئے, تیسرے دن آئے, فرمایا سمامہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا محمد قتل کرنا چاہو تو میں تمہارا دشمن ہوں, اور اگر چھوڑنا چاہو تو آپ کا احسان ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ, میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں, سمامہ کو رہا کر دیتا ہوں. جب اس کو چھوڑ دیا گیا, یہ جاتا ہے مدینے کے کنویں سے غسل کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں گر جاتا ہے. اے اللہ کے رسول, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا چیز ہے جس نے دشمنوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا؟ میرے پیارے بھائیو, یہ نبی کا اخلاق ہے. اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے. ہماری اور آپ کی پانچویں ذمہ داری ہے. اگر چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے متاثر ہو, آپ کے مذہب سے متاثر ہو, تو اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے. ایک واقعہ ہے, علی میاں ندوی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مظفر نگر کے اندر ایک گاؤں تھا, اس گاؤں کا نام تھا کاندہلا.